ناظرین، اسلام آباد سے آج ہم لاہور میں موجود ہیں اور یہاں آنے کی وجہ ہے 12 سالہ شازیہ مسیح کی موت۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے گھریلو ملازمہ 12 سالہ شازیہ کی مبینہ تشدد سے ہلاکت پر لیے گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کے از خود نوٹس پر کارروائی کرتے ہوئے نامزد ملزم ایڈوکیٹ چودھری نعیم کو 3 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی نے شازیہ کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ دوسری طرف پاکستان بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف چلڈرن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کم سن بچوں کی گھریلو مشقت سے متعلق قانون سازی کی جائے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شازیہ کے والدین کو یقین دلایا ہے کہ قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے، واقعے میں ملوث ملزموں کو کڑی سزا دی جائے گی۔ 12 سالہ شازیہ کی ہلاکت 4 روز قبل لاہور کے مقامی ہسپتال میں ہوئی تھی اور اس کے لواحقین نے الزام لگایا تھا کہ اسے مبینہ تشدد سے ہلاک کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں بچوں کی ایک بڑی تعداد معاشی بدحالی کی وجہ سے گھریلو ملازم کے طور پر کام کر رہی ہے، مگر تاحال اس بارے میں کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے۔ نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شازیہ مسیح کے قتل کا جواب دیا جائے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھی ایک پیٹیشن پیش کیا جانے جا رہا ہے لاہور کی پروونشل اسمبلی میں، اور وہ پیٹیشن پیش کریں گے خلیل طاہر سندھو صاحب، ان سے ان کے بارے میں بات بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اور بھی اب بہت سی سول سوسائٹی کا اور مختلف گروپس کا پریشر بننا شروع ہو گیا ہے گورنمنٹ پہ کہ پتہ چلایا جائے کہ 12 سالہ بچی کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل ہونے جا رہا ہے، جن لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کی سائیڈ آف دا سٹوری شاید میڈیا نہیں سنا رہا۔ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے آج ہم اسلام آباد سے لاہور میں موجود ہیں اور اسی کیس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، MPA پارلیمنٹری سیکرٹری، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ ہم اس وقت شازیہ کے گھر پر موجود ہیں، ان کے پیرنٹس سے بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ آپ کا ابھی تک جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے کیا حقائق سامنے آئے ہیں؟ سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک بات کر رہی تھی کہ میڈیا پہ آ رہا ہے جی کہ مطلب شاید یک طرفہ کو ٹرائل ہو رہا ہے، اس میں ٹرائل والی کو یک طرفہ والی بات ہی نہیں ہے، یہ بڑا کلیئر کٹ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور یہ FIR ہے نامزد، اور جو 3 ڈاکٹرز کا پینل جو چیف منسٹر پنجاب نے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ہماری ریکویسٹ پہ اور انہوں نے گورنمنٹ نے بنایا، تو اس پہ سیدھا لکھا ہے کہ جس کو 13 انجریز جو ہیں ٹوٹل، اس کے جسم پہ 18 انجریز ہیں، اینڈ ایون دیر آر سائنز آن ہر پرائیویٹ پارٹس، اور اس کو جو ہے مطلب 13 انجری جو ہیں وہ بلنٹ ویپن سے ہیں، اور 5 انجریز جو ہیں یہ بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے دے آر کازڈ بائی دا شارپ ایج ویپن۔ شارپ ایج ویپن مین کے کوئی چھری ہے جس طرح سے بھی ہے، تو یہ کس طرح سے یک طرفہ بات ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جیتا جاگتا 12 سال کا بچہ، 1000 روپیہ اس کی سیلری، اور وہ اگر گھنٹے کے حساب سے لگائے تو 2.25 روپے بنتے ہیں، تو ان کے گھر میں کام کرتی ہے۔ اور جو وکیل صاحب ہے، میں خود بھی لائر بھی ہوں، بیفور دیٹ گئے پولیٹیشین، میں لائر بھی ہوں، اور لائر آدمی کو تو زیادہ اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے۔ اور اس کے جو کہہ رہے ہیں جی وجہ یہ ہے جی کہ وہ دودھ پی جاتی تھی فریج سے نکال کے، وہ کھانا کھا جاتی تھی، تو یہ تو بڑی مائنر سی باتیں ہیں، کسی انسان کا قتل کر دینا۔ جو اٹاپسی رپورٹ آئی ہے، کچھ سیکشن آف میڈیا رپورٹڈ کہ شاید جو اس کی موت ہے وہ کسی بیکٹیریل انفیکشن سے ہوئی ہے، اس میں تشدد نہیں ہے، اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ جی بڑا میں نے آپ کو کلیئر کٹ آپ کو کہا کہ یہ میرے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ تو وہ جہاں تک بیکٹیریل انفیکشن کی بات ہے، وہ بھی جو میڈیکل جورسپروڈنس کے حوالے سے وہ بھی اس وقت آتا ہے جب انجریز خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کی میننگ دیر بھائی کہ یہ انجریز جو ہیں وہ خراب ہوئی ہیں، ان کے گھر میں یہ 2 7 8 ماہ سے کام کرتی تھی، اور اگر انہوں نے اس کو بر وقت اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دی ہے، جو بھی انہوں نے مارا اس کو، پہلے تو انہوں نے کہانی بنائی جب جناح ہاسپٹل لے گئے کہ یہ سیڑھیوں سے گری ہے، سیڑھیوں سے گرنے سے شارپ ایج ویپن تو نہیں آتے، اور اتنی چوٹیں تو نہیں کم سے کم لگتی۔ تو میں نے خود وہاں پہ پوسٹ مارٹم میں دوران موجود تھا، اور میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ ہم ساتھ رہیں تاکہ کوئی بھی ہینکی پینکی نہ ہو سکے۔ اچھا، حکومت کو کہاں سے ہوا لگی اس بات کی؟ آپ لوگ کس موقع پہ آ کے انوالو ہوئے ہیں اس کے اندر؟ جی یہ میڈیا پہ سب سے پہلے چلا ہے، اور جب رات 12 بجے چیف منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر میں موجود تھے، تو انہوں نے اچانک کل یہاں پہ آ کے بتایا بھی، ہمارے ساتھ آئے تھے کہ اچانک انہوں نے پڑھا کہ ایک شازیہ، اس وقت نہیں پتا تھا یہ کون بچی ہے کون نہیں، تو جب انہوں نے یہ پڑھا تو اسی وقت انہوں نے پھر پورے آرڈرز دیے، پھر 3 ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی ان کی گرفتاری کے لیے، کیونکہ بڑا باثر آدمی ہے وہ، 2006 میں اس بار کا صدر بھی تھا لاہور بار کا،
تو اس کو اریسٹ کرنا اور وکلا کا پریشر. اٹاپسی رپورٹ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت ایک خاص حالات میں ہوئی ہے، مگر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ذمہ دار اس کو جب ٹارچر کیا اور ان لوگوں نے جا کے دیکھا، یہ جاتے رہے ان کے گھر ان کو ملنے بلانے کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ان کے گھر لے کے آیا بچی کو اور ان کو کہہ رہا ہے کہ 15,000 روپے لے لے اور آپ چپ کر جائیں. تو ان لوگوں نے اپنی عزت پہ اور اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اس کا 15,000 روپے واپس کر دیا. تو بھلا ہو میڈیا جو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا آنکھیں چہرہ اور ہاتھ ہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ ساری باتیں، ورنہ لوگ تو کس پتہ نہیں کتنی شازیاں اور ہیں جو مر جاتی ہیں لیکن ان کی کہانی جو ہے وہ یا ان کی سٹوری جو رپورٹ نہیں ہوتی. اب آگے آپ لوگوں کا کیا، جو آپ پیٹیشن دینے جا رہے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پنجاب اسمبلی میں ہماری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ایز ویل ایز ادر آل دا پورا ہاؤس جو ہے اس بات پہ ہم یونانیمسلی اس کو پاس کر رہے ہیں، اس کو کنڈیم بھی کریں گے، اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ بھی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب، انہوں نے اس کے پورے اخراجات جو ہیں انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہیں. اور ہم جب تک اس کو شازیہ کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک شازیہ تو اب چلی گئی ہے، اب اور بہت ساری شازیہ جو اس مسئلے میں نہ پڑے، اور اس کے لیے ہم لیجسلیشن پہ بھی بات کر رہے ہیں. میں نے چونکہ دیکھا ہے کہ باؤنڈڈ لیبر پہ لا ہے، لیکن جو کانسنٹ کے ساتھ بچے گھروں میں جاتے ہیں ان کے لیے لا موجود نہیں ہے. تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں، میں اس پہ بھی محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ بھی لا لے کے آئیں، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی اپنے چھوٹے بچوں کو دوسروں کے گھروں پہ کام پہ لے بھیجیں. اچھا، آپ یہ بات مانیں گے کہ ظاہر ہے یہ معاملہ بہت سارے لیولز پہ حساس ہے. ایک تو یہ چائلڈ ابیوز کا معاملہ آ جاتا ہے، بچوں کو پروٹیکشن کیسے دی جائے، کہا جاتا ہے جو لیجسلیشن ہے وہ پاس ہی نہیں کرا سکی تھی حکومت، حالانکہ وہ ایک پیش کر دیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اقلیتوں کا معاملہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو ان تمام باتوں کو کس طرح، پہلے ہم لوگوں کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہم اقلیتوں کا خیال نہیں رکھتے، تو اس سب کو ہم کیسے سالو کریں گے؟ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کیس کے حوالے سے میں چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کیس میں میں نے بڑا اوپنلی یہ بات کی ہے کہ یہ پاکستان کی بیٹی تھی. یہ دیکھیے آپ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ 7 سارے مسلم گھر ہیں، میں خود کرسچن فیتھ سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن یہ اس دن سے یہ لوگ سارے ان کو سارے یہاں کے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، یہاں کے ان کے سارے دکھ میں شریک ہیں. اور کل جب لوگ یہاں پہ نعرے لگا رہے تھے کہ اس کو نعیم جو قاتل کو پھانسی دی جائے، تو ہمارے مسلم بہن بھائی بھی ساتھ نعرے لگا رہے تھے. تو یہ جو پرٹیکولر کیس ہے دس از این انڈیویجول ایکٹ ہے، یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کسی سیکٹ پہ یا اس حوالے سے، اور نہ ہی ہم ذاتی طور پہ ہم اس بات کو اس کو جو مذہبی رنگ دینا نہ ہی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی پاکستان بہت سارے معاملات میں گرا ہے. ہاں جہاں تک گجرے میں ہوا اور بہت ساری جگہوں پہ ہوا وہاں تک ریلیجس جو ایلیمنٹ تھا وہ موجود تھا، لیکن کم سے کم اس کیس میں میں اس کو ایز اے لائر، ایز اے اپنا اسٹوڈنٹ آف دا لا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از این انڈیویجول ایکٹ. یہ شازیہ نہ ہوتی، کو اور بچی بھی ہوتی، کسی مذہب سے بچی ہوتی، ان پہ درندگی چاہیے ہوتی وکیل صاحب پہ اور اس کے بچوں پہ اور اس کے پوری بیوی پہ اور بیٹے پہ، تو انہوں نے اس کو مار دیا. کوئی بھی بچی ہو تو انہوں نے مار دینا تھا اس کو. اور ابھی انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ یہ مطلب دیکھیں کتنی مائنڈ چھوٹی بات ہے کہ بچی جو ہے وہ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو روٹی نہیں دیتے تھے، اور یہ تنہا لینے کی بجائے گھر اس کو لاش لے کے آ گئے. تو آپ اس بات پہ مجھے بالکل سرٹن لگ رہے ہیں، جمے ہوئے لگ رہے ہیں کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ قتل ہوا ہے، اور قتل کس نے کیا ہے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں، سرٹن ہوں اور جمع ہوں اس لیے ہوں کہ میں لائر بھی ہوں، اور دس از این ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس کو جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ ثبوت ثابت. آپ لائر ہیں تو انیسنٹ انٹل پروون گلٹی پہ بھی تو مانتے ہوں گے؟ بالکل مانتے ہیں، لیکن کس طرح سے مانے کہ ایک بچی اس لاش کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ تو ثابت شدہ ہے نا کہ یہ ان کے گھر میں کام کرتی تھی، یہ بھی ثابت شدہ کہ وہ یہاں پہ لے کے آیا، یہ بھی ثابت شدہ کہ تشدد کرتے دیکھا گیا، یہ بھی ثابت شدہ کہ 13 چوٹیں بلنٹ ویپن سے آئی ہیں، یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ 5 چوٹیں شارپ ایج ویپن سے آئی ہیں. تو پھر اور قاتل کون ہے؟ اور تو کسی کے گھر وہ کام نہیں کرتی تھی نا. خلیل طاہر سندھو صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جس طرح کہ آپ نے سنا، خلیل صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ان کو پورا یقین ہے کہ یہاں پر ایک ایسا کام ہوا ہے جس کو ہر صورت مذمت کی جانی چاہیے. اور قاتل، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے جان ہی لیا ہے قاتل کون ہے، مگر ابھی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، وہاں پر کیس چلایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم جاننا چاہیں گے کہ شازیہ کی فیملی کا ورڈکٹ کیا ہے. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے شازیہ کے پیرنٹس سے. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے، آج ہم لاہور میں موجود ہیں.